بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں آئے روز ایک نیا سانحہ، لیکن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے. چونکہ آپ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کا بڑا زور ہے. کہا جاتا ہے کہ جی سگے باپ نے بیٹی کی عزت لوٹ لی. اور یہ منڈی بہودن کے قریب ملکوال کے ایک گاؤں میں بھی ایسا واقعہ ہوا کہ جی سگے بیٹے نے ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. اب ایک ایف آئی آر ہوئی ہے راول پنڈی کی اسد اکیڈمی ہے جی، اس کے جو پروفیسر جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی باپ کی جگہ پہ ہی ہوتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ہمارے اساتذہ نے بڑوں نے بھی یہی بتایا کہ ایک تو آپ کے وہ ماں باپ ہیں جن سے آپ نے جنم لیا ہے، وہ آپ کے قدرتی ماں باپ ہیں، اور دوسرے آپ کے روحانی ماں باپ ہیں جو آپ کو دنیا میں جینا سکھاتے ہیں، آپ کو چلنا پھرنا سکھاتے ہیں. وہ استاد ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کون سی بات کس وقت پہ کرنی ہے. تو یہ روحانی استادوں کا بھی آج کل کتے فیل ہو چکے ہیں. اب یہ واقعہ جو ہوا ہے کہ ایک ان کی طالبہ ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بینہ طور پہ ایف آئی آر کے مطابق جنسی حملہ کیا ہے. بہرحال جنسی حملہ کیا کہ جی یہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو بچی تھی وہ پریگننٹ ہو گئی، تو پھر وہ ان کو دوائیات لا کے دیتے رہے، پھر اس کے بعد جو ہے حمل ضائع کروایا گیا. تو اتنی یہ خوفناک واردات ہے. اور اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک اور وائس چانسلر جو ہیں، ان کے حوالے شہزاد کے حوالے سے یہ خبر آئی ہیلتھ سروس اکیڈمی کے، ان پہ خاتون نے الزام لگایا کہ جی مجھے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا، اب یہ شادی نہیں کر رہا میرے ساتھ. لیکن آج ہم اس پہ بات کریں گے. یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے ایک استاد کے خلاف راول پنڈی کا، یہ وقوع ہے. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، ایک باپ کو، سگے باپ نے تقریباً 14 سال جیل کاٹی ہے. اب سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا اور کہا ہے کہ ثبوت ناکافی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو راول پنڈی میں وقوع ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. السلام علیکم مسعود چودھری صاحب. وعلیکم السلام سر. مسعود چودھری صاحب، یہ جو لکھا اسد اکیڈمی اور اس کے پروفیسر ضیاء الرحمان صاحب، بہرحال ابھی تو تفتیش ہوگی. پھر تفتیش میں جب فریقین کے درمیان صلح ہو جاتی ہے نا، تو پھر جو تفتیشی ہے اس کو ایک نیا رنگ دیتا ہے. جی. ٹھیک ہے، اس کو موڑ دیتا ہے، ضمنیوں میں کچھ اور لکھتا ہے. پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کون سا کسی میڈیا پرسن نے آ کے دیکھنا ہے، یا جب صلح ہو رہی ہوتی ہے کون سا آپ اور میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو پھر عدالتیں بھی بری کر دیتی ہیں. اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جو لکھا گیا ہے اتنی خوفناک ایف آئی آر ہے. میں تو کہتا ہوں تفتیش کی ضرورت نہیں، سیدھا یہ فرد جرم ہے. تھانہ پیر ودائی ہے جس کا یہ واقعہ ہے. اسد اکیڈمی ہے سر سید خیابان سر سید راول پنڈی میں، اور وہاں پر ضیاء الرحمان صاحب نامی جو ہے ٹیچر ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ پہلے جو ان کی طالبہ ہے، ان کے پاس پڑھنے والی لڑکی ہے، میں جان کر نام نہیں لے رہا، ہمارے پاس نام موجود ہے لیکن ظاہر ہے بہن بیٹی ہے، اس کو انہوں نے بلایا، ورغلایا اور اس کو کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہاں بھی شادی کا چانس ہے. یہاں سب سے پہلے بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے، مئی 2025 کا یہ واقعہ ہے. اب اس کو اس نے بلایا. پہلے اس نے ان کے ساتھ ہلکی پھلکی جو بھی گفتگو کرنی تھی کی، جو بھی جھانسا دینا تھا دیا. نیکسٹ ڈے جب اکیڈمی میں کوئی موجود نہیں تھا، اس وقت انہیں دوبارہ بلا کے ان کی عزت تار کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر کیا. اور یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، اور ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر ان کی عزت لوٹی. اور پھر اس کے بعد وہ بچی جو ہے وہ ظاہر ہے جب کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ اپنی عزت بچاتی ہے، اپنی فیملی کی عزت بچاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایف آئی آر کے اندر موجود ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نیکسٹ ڈے ہے، وہاں پر راول پنڈی کا ایک ہاسپٹل ہے جس کے اندر اس کو وہ لے کے گئے پروفیسر صاحب، اور وہاں پر جا کے ان کا چیک اپ کروایا. چیک اپ کروانے کے بعد میڈیسن دی. میڈیسن کی وجہ سے اسقاط حمل ہوا کچھ دن بعد. یہ ایف آئی آر کہہ رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ 23 مئی 2025 کو صدر کے نزدیک جو ہے وہ اس میں لے کے گئے تھے ہاسپٹل میں. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے جو اس کو بار بار بلانا شروع کر دیا اپنے پاس بچی کو، اور اس کو ظاہر ہے اس کو یہی کہا کہ اب تمہارے ساتھ شادی نہیں کوئی کرے گا، تمہارا دیکھو حمل ضائع ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو اب تو میں ہی تم سے شادی کروں گا، تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے.
جب یہ ہوا تو اس کے بعد بھی جو زنا کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ پریگننٹ ہو گئی، حمل ہو گیا. جب دوبارہ حمل ہوا تو انہوں نے اس پر زور دینا شروع کیا کہ یہ حمل ضائع کرو. اس پر ایف آئی آر کے مطابق جو دوسری مرتبہ کا حمل ہے اس کے اوپر باقاعدہ موجود ہے کہ جو بیان ہے اس کے مطابق جو ایف آئی آر کا متن ہے اس کے مطابق خود بخود حمل ضائع ہو گیا. یہ ایف آئی آر کا متن ہے. ابھی اس پر تفتیش دیگر چیزیں ساری باقی ہیں. وہ جب دوسری مرتبہ حمل ضائع ہو گیا تو اس کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی. جب لڑکی کی طبیعت بگڑی تو اس کو لے کے وہ ہاسپٹل گئے. جب ہاسپٹل گئے تو فیملی ممبرز کے اوپر سارا معاملہ کھل گیا. جب کھلا تو پھر انہوں نے قانونی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا اور پھر ہمارے سامنے ایف آئی آر موجود ہے. دیکھیے یہ ابھی اس پہ تفتیش ہوگی. یہ جو ایف آئی آر پڑھ کے آپ نے بتائی ہے نا مسعود چودھری صاحب، جی ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ اگر تفتیش ہو نا کہ اگر اتنی دیر سے یہ تعلق قائم تھا تو بچی نے کیوں گھر والوں کو نہیں بتایا اس بلیک میلنگ کا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ سی سی ڈی کے پاس جائے اور پروفیسر صاحب کے نیفے میں پسٹل چل جائے، جی، کیونکہ اب تو لکھا لکھایا اسکرپٹ یہی ہے کہ جو پروفیشنل قاتل ہیں یا مجرم ہیں جنہوں نے راول پنڈی میں بھی ایک واقعہ ہوا، اس میں بھی ابھی چند دن پہلے نیفے میں پستول چل گیا ہے اور وہ تصویر لوگ نہیں مان رہے تھے تو پھر تصویر انہوں نے جاری کی. پھر قصور کے واقعے میں بھی جس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اس میں بھی نیفے میں پستول چل گئی. تو اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں بھی نیفے میں پستول چلتی ہے یا نہیں چلتی. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ نیفے میں پستول چلنے سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ یہ تعلق جو ہے دیکھیں 2 دفعہ اگر حمل ہوا ہے تو یہ معاملہ تو لمبا ہے نا. جی ہاں، تو بچی کو پہلے بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ابھی معاملات چونکہ ایسے ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. پولیس اس بچی سے پوچھے گی سارے معاملات کو، پروفیسر صاحب سے پوچھے گی کہ معاملہ اصل میں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ فریقین پہلے اس شادی پہ راضی ہوں پھر بعد میں کسی اور وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ہوں. مجھے اب آپ کو اور مجھے اصل حقیقت کا نہیں پتا. پولیس کا جو آئی او ہے وہ سچ تک پہنچ بھی گیا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے. لہٰذا میری ارباب اختیار سے گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو وہ جو نیفے میں چلنے والا پسٹل ہے نا اس کو اس وقت تک دور رکھا جائے. اور میں پروفیسر صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ گھر سے نکلیں تو گھر والوں کو تلاشی دے کے نکلیں. جو ہی کہیں پہنچے تو وہاں تلاشی دیں کہ میرے پاس دیکھ لیں پسٹل نہیں ہے، کیونکہ نیفے میں پسٹل کسی وقت بھی چل سکتا ہے اور یہ بڑا خوفناک منظر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر میں ایک اور کروں گا، اور یہ جو ہماری جو بچیاں ہیں یا جو فیملی ممبرز ہیں جو خواتین ہیں وہ سن رہی ہیں. دیکھیں جو گھر میں ماں ہوتی ہے نا اس کو سب پتہ ہوتا ہے اور اس کو سب پتہ ہونا چاہیے. اور بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پر جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والی ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ اس طرح کی کسی بھی ہراسمنٹ میں یا کسی بھی طرح کی بلیک میلنگ میں، مطلب ایک سائڈ تو یہ ہے نا جو آپ نے ذکر کی اور آپ نے ڈسکس کی، جو ایک سائڈ ہے جو ایف آئی آر میں موجود ہے، لیکن دوسری سائڈ وہ ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری جو بچیاں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ قابل اعتماد طریقے سے اور انتہائی اعتماد کے ساتھ فیملی کو فوری طور پر کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کی صورت میں، کسی بھی طرح کے اس طرح کے کسی بھی معاملے کی صورت میں جو ہے فوری طور کے اوپر جو ہے نا وہ فیملی کو گھر میں اطلاع کریں، والدہ کو اطلاع کریں اور اس کا جو بھی حل ہے سد باب ہے اس کو کریں. اور اگر کوئی ان کو ہراساں کر رہا ہے، دیکھیں ہمارا معاشرتی جو اب پہلے تو بہت مشکل تھا اس طرح کی فیملی کے درمیان میں بات کرنا اور آپس میں بات کرنا یا کسی بھی طرح سے. یہ جو بات ہوتی ہے نا بلیک میلنگ مختلف لیولز کی ہوتی ہے اور مختلف طریقوں کی ہوتی ہے. ہم نے بار بار سٹوریز کو کور کیا تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہوتا ہے. مطلب میں نہ کسی کی سائڈ لے رہا ہوں نہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن جو اعتماد ہے اب ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں پر اعتماد جو ہے وہ فیملی کے اوپر بڑا ہے. گفتگو کرنا آسان ہے، بات کرنی آسان ہے. جو پہلے چیزیں ہوتی تھیں اس میں اب اس لیول پہ آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے جس لیول کے اوپر پہلے ہوا کرتی تھی. اسٹیٹ بھی کھڑی ہوتی ہے، ادارے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہر کوئی اس کے اوپر ایکشن بھی لیتا ہے، لیکن جب تک وہ میری بہن بیٹی بات نہیں کرے گی، جب تک وہ حقائق بتائے گی نہیں، اس وقت تک کوئی بھی اس کی مدد تک کے لیے بر وقت نہیں پہنچ سکے گا.
بہت شکریہ مسعود چودھری صاحب. تو ناظرین، پچھلے ہفتے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس میں درخواست یہ تھی، جو بری کر دیا انہوں نے سگے باپ کو. سگے باپ پہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی سگی بیٹی کی عزت لوٹی، لیکن سپریم کورٹ نے جب ان کو بری کیا تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ایک تو بچی کے جو بیانات ریکارڈ کیے گئے ان میں تضادات تھے، اور پھر جو پولیس نے تفتیش کی انہوں نے اس میں بہت زیادہ سکم چھوڑ دیا تھا. پھر اس کے علاوہ جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ فیملی کے اندر زمینوں کے تنازع جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بعض اوقات زمینیں اینٹھنے کے لیے بلیک میلنگ کی جاتی ہے. لہٰذا سپریم کورٹ نے سگے باپ کو بری کر دیا، لیکن سگا باپ کیا اس زخم کو اپنی باقی زندگی میں دھو پائے گا؟ وہ تو میرا خیال اس دن ہی مر گیا جس دن اس دن کی سگی بیٹی نے اس پہ الزام لگا دیا. بے شک وہ مینج الزام تھا یا کچھ بھی تھا، لیکن سپریم کورٹ نے باپ کو بری کر دیا. اور آج کل یہ ایسے الزامات بالکل کلیئر آ رہے ہیں، بالکل زیادہ ہی اس میں اکثریت ہو گئی ہے. یا سوشل میڈیا کا چونکہ رواج ہے تو فوراً جہاں وقوع ہوتا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے. منڈی بہت دن میں ایسا ہوا کہ سگے بیٹے نے ماں پہ جنسی حملہ کر دیا، تو میں نے وہاں کے ایس ایچ او سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جس لڑکے پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ آئس کا عادی ہے، لہٰذا اس کی ماں موجود ہے، اس کی ماں نے یہ کہا ہے کہ مجھ پہ حملہ کیا، لیکن دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ نشے سے دو چار تھا. بہرحال صورتحال جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو نیفے کے لیے پسٹل بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں. تو یہ جو بچیوں کو ہراساں کرنے والے لوگ ہیں یا ان کی جنسی درندے بنے پھر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ قبل اس کے کہ نیفے میں پستول چل جائے آپ اپنا قبلہ درست کر لیں. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.